یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی پاک علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا وجود پاک وہ برہان اور وہ دلیل ہے جو انسان کو اللہ کی ذات کی معرفت دیتی ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جناب۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن آپ سب کا آنا با مقصد تب ہوگا جب آپ کچھ لے کے جائیں گے۔ تو تربیت کے لحاظ سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فونوں پر، موبائلوں پر تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں، تو چلو آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو بیچ سے موبائل ہٹ ہی جائے تو اچھی بات ہے۔ چند ایک لوگ بنا رہے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ میری بات پر توجہ رکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت پانا چاہیں، گویا معرفت الہی کا حصول چاہیں، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہیں، مقصد زندگی پانا چاہیں، فرمایا محبوب انہیں بتا دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ حضور کی ذات کامل، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات، میرے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشادات، رسول پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ، وہ کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جانے کا واحد کامل اور مکمل ذریعہ ہے۔ اور صحابہ جب بھی اپنے مالک کا پتہ پوچھتے حضور کے دروازے تک آئے ہیں نا، ایک بات آپ سے عرض کروں، دلوں میں کئی شوق ہمارے ہوتے ہیں، ایک شوق رب کی ملاقات کا بھی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے؟ عرض کریں گے مالک رکھتے تھے۔ فرمایا میں بھی تمہاری ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی ملاقات کا شوق، اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا۔ اور ایک مقام پہ کہنے لگے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ اپنے رب کی ملاقات کا شوق، اپنے مالک کی محبت، اللہ کی معرفت کو جاننا، خدا شناسی ہی بندے کو خود شناس بناتی۔ اپنا پتہ ہی تب چلتا ہے جب خالق کا پتہ چلے۔ آپ دیکھیے نا، صحابہ آئے نا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانہ گزر گیا سجدے کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ کے حضور جھکتے ہوئے، بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ شوق سے کہا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں، وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، بھائی جان آپ بھی تشریف رکھیں، سب حضرات مہربانی کریں جی، بات کرنے دیں، سب بیٹھ جائیں۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں نے تھوڑی تقریر کرنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگ جائے۔ آپ مہربانی کریں، تھوڑی توجہ کریں، یہ بعض اوقات معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے لیے صبح سے ہی موجود ہوں، یعنی میں فجر کے بعد گاڑی میں بیٹھا تھا،
اور میں ابھی تک بیٹھا ہی ہوں. سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. آپ مہربانی کریں, اب بات تو کرنے دینا بھائی, تو تھوڑی دیر توجہ رکھیں تاکہ چند باتیں ہو سکیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جب کوئی جائے گا, اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں روز تقریریں, اللہ کے فضل سے علماء روز سرکار کی سیرت کو, سوانے کو, ارشادات کو, تعلیمات کو بیان کرتے ہیں, اور پھر آپ کو اپنے خطیب کے پاس بیٹھنے سے پہلے نشست بھی نہیں بک کرانی پڑتی کہ 10,000 دینا پڑے موٹیویشنل اسپیکر کو. اگر اگلی سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو 10 ہے, اس سے پیچھے 8 ہے, اس سے پیچھے 5 ہے, یہ تو نہیں کرنا پڑتا. اور نہ یہ کہ آپ کو بہت پہلے بکنگ کرانا پڑتی ہے. تو بڑی معذرت سے عرض کروں گا, وہ خاص قدر جو دین کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, حضور کا ارشاد سنتے وقت وہ جو خاص دل کا آنگن کھلا ہوا ہونا چاہیے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ صحابہ حضور کی باتیں لکھا کرتے تھے. وہ خاص کیفیات جو ہماری طبیعت میں ہونی چاہیے وہ ذوق پیدا کریں. یہ کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک جا کے ہم اللہ کے حضور پہنچیں گے, تو سمجھیں نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں تدریجن ہماری تربیت فرمائی, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 4, اور بڑی باریک باتیں بھی سرکار نے ہمیں بیان کر کے سمجھایا. وہ خاص عنوانات جن کی بڑی ضرورت ہے وہاں سے لے کر, اور ایسی چیز جو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں تک سرکار نے بیان کیا, وہ ساری باتیں. دیکھیے, اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت چاہتا ہے, رب رسول کی محبت چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہلکی پھلکی ٹھنڈی زندگی گزارے, تو بات کہاں سے شروع کریں؟ کیسے اسے خدا شناسی اور خود شناسی ملے گی؟ تو میں اپنے فہم کے مطابق عرض کروں گا, وہ جو نبی کریم نے ہمیں فرمایا ہے نا کہ اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. وہ جو قرآن مجید نے کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو, بعض گمان بھی گناہ ہیں. حضور سب سے پہلے ہماری سوچوں کو پاک کرتے ہیں, خیالات کو پاک کرتے ہیں. ہم نا بہت برا سوچتے ہیں. مجھ سے ناراض نہ ہونا, پوچھ لو ایک دوسرے سے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں خیال کیا ہے. ہمارے خیالات, ہماری سوچیں, ہمارے لہجے میلے اور گدلے ہو گئے. ہم جو بات بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی منفی پہلو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. بندہ مومن کی جو ذات ہے, بندہ مومن کی جو شان ہے, وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت. اس کے گمان پاکیزہ ہوتے ہیں, اس کی سوچیں نکھری ہوئی ہوتی. میرے دوستو, سب سے پہلا کام یہ کریں حضور سے فیض یاب ہونے کے لیے کہ ذہن کا گلشن آباد کریں, اپنی طبیعت میں, اپنے احساسات کے اندر تازگی لائیں. اچھا سوچ, یہ دیکھو نا, یہ ایک سوچ ہے نا, یہ ایک بات ہے نا. 10 دن یا بعض نے لکھا 1 مہینہ قیام کیا ہے نبی کریم نے طائف میں. حضور ان کی اصلاح کے لیے, فلاح کے لیے گئے, انہوں نے جواب میں پتھر مارے. اور جب کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے تو رد عمل کے طور پر, وقتی طور پر ہی صحیح, بڑے سے بڑے آدمی بھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن یہ سوچوں کی پاکیزگی کا اور نبی پاک علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ذرا معیار دیکھیں کہ جب انہوں نے اتنی تکلیف دی کہ وجود اطہر سے لہو بہنے لگا, عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. پتہ ہے حضور کی دعا کیا ہے؟ کہا اے اللہ, جس طرح چھوٹے بچے, نادان بچے کے بارے میں انسان نہیں سوچتا, کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں.